اسرائیل امریکہ ایران جنگ جو کہ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے اور آج ہو گئے ہیں 15 دن اور 15 دنوں میں $30 ارب کا خرچہ ہو چکا ہے صرف امریکہ سرکار کا اور اسرائیل اس کے علاوہ ہے، جبکہ دوسری جانب ہر روز تقریباً 15 سے 20 کروڑ ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے روس کو، اور اسی طریقے سے روزانہ یومیہ $1 ارب جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے ان ممالک کو جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس لڑائی میں آئے ہوئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن انہوں نے خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کو اور ٹرمپ کی اس عسکری ٹیم کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے یہ ایران جنگ پلان کی تھی۔ ٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس بار ہمیں اندازہ تھا کہ ایران کا رد عمل مختلف ہوگا، اور یہ بات ٹرمپ انتظامیہ کو بتا بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا، اور انہوں نے کہا جو پچھلا حملہ کیا تھا اس میں ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس تحمل کے نتیجے میں ایران کو امریکہ کی طرف سے زیادہ جارحیت کا جواب ملا، جس کے جواب میں اب ایران کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اور اسی طریقے سے سابق قومی سلامتی کے سابق مشیر ہیں جان بولٹن، انہوں نے بھی ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ایران جنگ کے لیے مکمل منصوبہ بندی نہیں کی ٹرمپ انتظامیہ نے، اور انہوں نے بالکل غلط اندازہ لگایا، اور خاص طور پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور امریکہ کی ناقص منصوبہ بندی، اور پھر یہ کہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیل کا نقصان اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہو رہا ہے امریکہ کا۔ اور اسی طریقے سے جرمن چانسلر نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کی کوئی واضح حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ ایران جنگ نے جرمنی کی توانائی کی قیمتوں پر شدید اثر ڈالا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ آدھی دنیا اس مصیبت کا شکار ہو گئی ہے جو کہ بلا سوچ سمجھے ایک جنگ سٹارٹ کی گئی، اور اس کا مقصد تھا ایران میں رجیم چینج آپریشن کا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے اب یہ کیٹاگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ جو خارگ جزیرے پہ حملہ کیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس میں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مستند اطلاعات موجود ہیں اور ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ دبئی اور راس الخیمہ کے قریب سے جو ہے ہیمر میزائل سسٹم سے حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے جو حملہ کیا اس میں UAE کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، UAE کی بیس استعمال ہوئی ہے، اور اس لیے ہم نے جواباً جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا ہے، اور ہم مزید نشانہ بنائیں گے، اور ان کی تینوں بڑی آئل تنصیبات اور 3 بڑی بندرگاہیں جو ہیں ان سب کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام ممالک سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوئٹزرلینڈ نے امریکی جہازوں کو، جنگی جہازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور 3 امریکی جہاز تھے جو کہ سوئٹزرلینڈ کی فضائی حدود استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جنگی جہازوں کو منع کر دیا، البتہ جو انسانی امداد کے لیے تھے ان کو اجازت دے دی، اور سوئٹزرلینڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپیل کی تھی مختلف ملکوں سے، چائنا سے، روس سے، اٹلی سے، جرمن سے، فرانس سے، کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن ان سب نے صدر ٹرمپ کی اپیل ریکویسٹ مسترد کر دی ہے۔ چائنا نے بھی کسی قسم کی امداد کرنے یا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے ٹرمپ کی تجویز پر اتفاق نہیں کیا۔ اس طریقے سے یہ ایک اور مصیبت کا سامنا ہے، اور ایک بار پھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں تنہا ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے آج بھی 15 مارچ کو بھی اپنے حملے جاری رکھے، اور عراق اربل آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا، اور وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ایرانی ڈرون حملوں کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے، جبکہ دوسری جانب کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا، اور اس میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کویت
اور اس وقت جو سب سے زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں وہ کویت ہے، UAE ہے اور سعودی عرب ہے، جبکہ دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب آتے ہیں انٹرسیپٹرز کی جو کمی ہوئی ہے اس پر آتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس ہتھیاروں کی کمی کا اظہار اور خدشہ جو ہے انہوں نے امریکی انتظامیہ سے کیا ہے، ٹرمپ انتظامیہ سے کیا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی ہے، اور اس بارے میں انہوں نے امریکی انتظامیہ کو آگاہ بھی کیا ہے، اور مزید اسرائیلی فوج نے اسرائیل کی حکومت سے $700 ملین جو ہے وہ مزید مانگ لیے ہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے اور اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور بغداد ایئرپورٹ کمپلیکس میں ایک فوجی اڈہ اور ایک امریکی سفارتی مقام ہے۔ ڈرون فوجی اڈے کی جانب کیا گیا یہ حملہ، لیکن کمپلیکس کے باہر گر گیا، اور ڈرون گرنے سے کمپلیکس کے باہر آگ بھی بھڑک اٹھی، یہ بھی آج کی خبر ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز سے تیل لانے والے ممالک کی سیکورٹی کے لیے ابھی تک ایران نے جو اعلان کیا ہے، ایران نے اپنے تمام دوست ممالک کو آبنائے ہرمز استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ دوست ممالک کے لیے یہ راستہ کھلا رہے گا اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک فہرست بھی جاری کی ہے۔ اس فہرست میں پاکستان، چائنا، روس، شمالی کوریا، بنگلہ دیش، یمن، لبنان اور عراق شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ملک کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہاں البتہ ایران نے کہا ہے کہ جس نے بھی اپنا یہاں سے آبنائے ہرمز استعمال کرنی ہے، تجارتی گزرگاہ کو استعمال کرنا ہے، اس کے لیے اسے اجازت لینی ہوگی ایران سے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے لیے انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز مستقل طور پر بند رہے گی۔ سعودی عرب امریکی فورسز پر حملہ کیا ہے اس ایران نے، اور آج کیا ہے، اور یہ حملہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بیس پر F-16 اور F-35 موجود تھے، اور 6 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہ 6 بیلسٹک میزائل جو ایران کی طرف سے داغے گئے تھے اس کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا، اور سعودی عرب کی جو بیس ہے وہ محفوظ رہی، اور امریکی طیاروں کو بھی ابتدائی طور پر آنے والی اطلاع کے مطابق نقصان نہیں پہنچا۔ کویت کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے، اور ان کا رڈار سسٹم جو ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ ایران کا کہنا ہے، اور کویت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اس پر سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر ٹی وی چینلز پر ایران کی جنگ کے بارے میں ایسی خبریں دی جو حکومت کے مطابق غلط یا گمراہ کن ہیں، تو ایسے ٹی وی چینلز کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اور فیڈرل کمیونیکیشن کے چیئرمین نے کہا کہ میڈیا کو عوامی مفاد میں کام کرنا چاہیے ورنہ لائسنس خطرے میں ہیں، اور اس بیان پر سیاستدانوں اور آزادی اظہار کے حامیوں نے شدید تنقید کی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ امریکہ یعنی کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی ہمارے بادشاہ سلامت اور ہماری الیکشن چور سرکار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور جو پاکستان میں میڈیا کو دھمکایا جاتا ہے، جس طریقے سے سینسرشپ ہے، اسی طریقے سے اب امریکہ میں بھی وہ سینسرشپ اور لائسنس کینسل کرنے کی باتیں، مقدمات کے اندراج کی باتوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی UAE میں، قطر میں، بحرین میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ خبریں شیئر کر رہے تھے، اور ان تمام افراد پہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے غلط ویڈیوز دکھائیں، اور اس میں جس مملکت میں وہ رہائش پذیر تھے اس مملکت کو نقصان دکھایا گیا، اس کا نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، اور مصنوعی ذہانت AI سے ویڈیوز بنا کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور پروپیگنڈا کیا۔ یہ UAE میں، قطر میں، بحرین میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کویت میں بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ تمام ممالک کی حکومتوں نے
یہ متنبع کیا ہے کہ احتیاط کیا جائے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو رہے ہیں اور ٹیلی فون پہ بھی ایسی گفتگو نہیں کی جائے جو کہ اس مملکت کے خلاف ہو یا اس جنگ سے متعلق ہو۔ کسی قسم کی ویڈیوز شیئر نہ کی جائیں، کوئی خبر پوسٹ نہ کی جائے جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی خبر آ نہ جائے۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو کی ہلاکت سے متعلق خبریں درست نہیں ہیں اور وہ بالکل خیریت سے ہیں، لیکن ابھی تک نیتن یاہو جو ہیں وہ اپیئر نہیں ہوئے، کہیں بھی ظاہر نہیں ہوئے، اور جس کی وجہ سے زیادہ شکوک و شبہات پائے گئے۔ اور ایک جنگ سے متعلق ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں ساری فوجی قیادت موجود تھی، لیکن اس اجلاس کی صدارت بھی نیتن یاہو نے نہیں کی، اور جس کرسی پر نیتن یاہو بیٹھتے تھے اس کرسی پر کوئی اور سول کپڑوں میں ملبوس صاحب بیٹھے تھے۔ عمران خان صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں ان کا کیس لگا اور درخواست دی گئی، ڈاکٹر عظما، عمران خان صاحب کی بہن نے بھی درخواست دے دی، صحت کی بنیاد پہ، ہیلتھ گراؤنڈز پہ ان کو ہسپتال منتقل کرنے کا معاملہ، پھر ایک کے پہلی اپلیکیشن پینڈنگ پڑی تھی جس میں وکیل تھے سردار لطیف خان کھوسہ صاحب۔ ان درخواستوں کو ابتدائی جب ہیئرنگ ہوئی، کچھ درخواستوں پہ اعتراضات لگا گئے اور کچھ کو آہستہ آہستہ آگے اس کو پہیے لگا دیے گئے۔ یہ تقریباً 72 گھنٹے 3 دن کا معاملہ ہے، اور 3 دن کے اندر اندر یکدم ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ کے بعد 24 گھنٹے کے لیے اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور ایک دن چھوڑ کر 10 مارچ کو ہیئرنگ ہوئی تھی، تو اگلی تاریخ 12 مارچ دی گئی تھی، جس پہ سردار لطیف خان کھوسہ پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وکیلوں کا مسئلہ نہیں، یہ ججوں کا اور بادشاہ سلامت کا مسئلہ ہے، جو پیچھے سے حکم آئے گا، اور جو ججز ہیں انہوں نے وہی کام کرنا ہے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ عدلیہ تو ہے نہیں۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ عدلیہ مارز وجود میں آئی ہے، اور یہ عدلیہ کے نام پر کام کر رہی ہے، عدلیہ ہے نہیں، کیونکہ عدلیہ کام ہے انصاف فراہم کرنا اور میرٹ پر مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ تو بہرحال وہ خدشات درست ثابت ہوئے، اور اس 3 دن کے اندر عمران خان صاحب کو ایک بار پھر راغب کرنے کی کوشش کی گئی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہماری شرائط کچھ مان لیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، اور آپ کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اور ہسپتال کے بعد آپ کو منتقل کر دیا جائے گا بنی گالہ آپ کی رہائش گاہ پر۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس دوران کیونکہ ابھی تک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آخری جو ملاقات ہے وہ سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تھی فرینڈز آف کورٹ کی حیثیت سے، اور انہوں نے کچھ چیزیں تحریر کر دیں اور کچھ چیزیں انہوں نے تحریر نہیں کی تھیں، جو کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کی۔ تو بہرحال اس 2 دن کے دوران عمران خان صاحب سے جو رابطے کیے گئے، جو شرائط پیش کی گئیں، تو وہ شرائط عمران خان نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں، میں میرٹ پر فیصلہ چاہتا ہوں، کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد پھر جو 48 گھنٹے گزرے، ان 48 گھنٹوں کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا بورڈ بنانے کا حکم دے دیا، اور عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل نہیں کیا۔ اصل پرابلم یہی ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کے دستخط سے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی پرچی مل جائے، تاکہ ان کو ہم پریس کانفرنس میں، ٹی وی چینلز پہ، میڈیا ٹاک شوز میں لہرا سکیں کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے یہ دستخط کیے تھے۔ تو عمران خان صاحب ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ بدستور جیل میں ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو انسیکیورٹی ہے، انٹرنل انسیکیورٹی، اس سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اس میں عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو آل شریف ہیں وہ ایک ہاتھ کر چکے ہیں، اور مجھ سے بہتر زیادہ عاصم منیر صاحب خود جانتے ہیں، کیونکہ ایک بردر اسلامی ملک کے پاس سے ان کا پتہ صاف کر دیا گیا ہے، اور سعودی حکومت کو، خاص طور پہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ولی عہد، ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ آپ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدوں میں جو رکاوٹ ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔
اور جس معاہدے کو خفیہ رکھنا مقصود تھا اس معاہدے کو جو اجاگر کیا ہے وہ بھی شہباز حکومت نے دانستہ کیا ہے تاکہ پتہ چل سکے اور عاصم منیر صاحب انڈر پریشر ہوں. اور اسی لیے 4 دفعہ عاصم منیر صاحب گئے ہیں اور چاروں دفعہ ان کو MBS سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا. اور پھر شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا اور ان کی طلبی ہوئی اور وہ گئے اور ان کے ساتھ پھر عاصم منیر صاحب گئے اور MBS کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے کیونکہ آل شریف جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا، جو ہمارے ہوتے ہوئے آئے گا، جس کو ہم لگائیں گے وہ ہمیں سرو کرے گا. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان دونوں ہم ہیں، لہٰذا ہماری باتوں پہ عمل کیا جائے گا اور اس کی حیثیت نوکر جیسی ہوگی.